السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام ہے نیوز پاکستان کا پوڈ کاسٹ۔ اس میں گزشتہ ہم نے ایک ایمبیسڈر صاحب کو آپ سے ملوایا تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک جرنلسٹ کو آپ سے ملواتے ہیں اور ان کے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں کہ ان کے کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک الگ تھاٹ رکھتے ہیں، اور جو سوشل میڈیا آج کل کر رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے حکومتی سطح پر سوشل میڈیا کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا مستقبل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے فیوچر میں اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور وہ جو اسٹوڈنٹس اتنی بڑی تعداد میں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے آ رہے ہیں، تو پھر وہ مین اسٹریم میڈیا یعنی پرنٹ میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں وہ جاب کہاں تلاش کریں گے، اس لیے کہ وہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے، اور ان کی بھی ورتھ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم خان صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، 1 درجن سے زائد کتابوں کے آتھر ہیں، اور بڑا واسٹ ایکسپیرینس رکھتے ہیں میڈیا کا بھی اور مختلف کتابیں تحریر کرنے کے حوالے سے۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کچھ ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب ابراہیم خان صاحب۔ جی جناب۔ ابراہیم صاحب، ہم جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ ہم ٹوٹل بات کریں گے سوشل میڈیا کے فیوچر پہ، اور سوشل میڈیا کے فیوچر کی وجہ سے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا ہے وہ اب کہاں جا رہا ہے۔ آپ نے بھی بہت سارے اخبارات میں، ٹیلی ویژن چینل میں کام کیا ہے، مجھے بتائیے کہ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، تقریباً 20 سال پہلے ایک اصطلاح آ چکی تھی، انفوٹینمنٹ، تو وہ جو خبر تھی اس کے ساتھ تفریح مکس کر دی گئی، اور اب صورتحال وہی ہے، اور ہر چیز صرف ایک مقام پر رک رہی ہے۔ اس کی ویلیو، اس کی قدر جتنی بھی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ویوز کتنے آ رہے ہیں، ہٹس کتنے آ رہے ہیں، اور لائکس کتنے آ رہے ہیں۔ تو اب اس بات کی بنیادی طور پر کوئی اہمیت نہیں رہی کہ معاشرے کے لیے کون سی چیز مفید ہو سکتی ہے یا مفید ہوتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز اگر تیار کی ہے، کوئی میٹیریل تیار کیا ہے، فلم ہو، آواز کا آئٹم ہو، یا کوئی اور چیز ہو، مواد ہو، ٹیکسٹ ہو، اس کو دیکھنے والے، سننے والے اور پڑھنے والے کتنے ہیں، اس کے لائکس کتنے ہیں، اس کے ہٹس کتنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس جگہ جا کر جمع ہو رہی ہیں۔ تو نیوز میڈیا کا معاملہ تو اور زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ دن رات خبریں آ رہی ہیں، ان میں انتخاب کا مسئلہ بھی کھڑا ہو چکا ہے کہ جہاں پہلے اخبارات میں روزانہ 200، 250، 300 خبریں آیا کرتی تھیں، اب بلا مبالغہ لاکھوں خبریں ہیں، اور آدمی اسی میں ڈوب کے رہ جاتا ہے۔ ایک ہی خبر 50-60 ذرائع سے آ رہی ہے یا 100 ذرائع سے آ رہی ہے، اس میں کہیں کوئی اینگل ہے، کہیں کوئی اینگل ہے۔ تو یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہو چکا ہے، اور خاص طور پر پرنٹ میڈیا کے لیے تو بہت زیادہ پیچیدگی ہے، کیونکہ اس کو دیکھنے والے دن رات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں فوری کا مسئلہ تو ہے نہیں، وہ کہ جو چیز ہم اخبار میں پڑھتے ہیں صبح، وہ کم از کم 10، 12، 15 گھنٹے پرانی ہوتی ہے۔ آج دن میں 2 بجے، 3 بجے جو واقعہ ہوا ہے، اس کی خبر ہمیں صبح 10 بجے اخبار میں پڑھنے کو ملے گی، تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی اہمیت تو اب رہی نہیں، الا یہ کہ آپ اس خبر کی بنیاد پر کوئی تحقیق کریں اور 4-5 گھنٹے میں کوئی ایسی چیز تیار کریں جو اس کا پورا بیک گراؤنڈر دیتی ہو، اس کی ساری چیزیں تناظر پورا بیک گراؤنڈ سمجھاتی ہو، تو اس کو پڑھیں گے لوگ۔ جیسے کہ بعض اخبارات نے یہ تجربے کیے تھے کہ خبر کے ساتھ ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ بھی اسی دن شائع ہوتا تھا میگزین کے صفحات میں، جو بیک گراؤنڈر کہلاتا تھا، تناظر کہلاتا تھا، انٹرویوز کی شکل میں ہوتا تھا، یا اس سے متعلق واقعات کی تفصیل، کہ کوئی جہاز اگر گر گیا ہے پاکستان میں 70 سال میں کتنے جہاز گرے، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، تو اب وہ چیز رہی نہیں ہے۔ یہ جو انداز BBC یا انٹرنیشنل میڈیا کا ہے وہی انداز ہے وہ۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم پرنٹ میڈیا سے اسپیسیفک شروع کر لیتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا ایک زمانے میں پاکستان میں اور ساری دنیا میں بہت زیادہ اہمیت تھی اس کی، اور اس میں ہی لوگ کام کرتے تھے جب تک الیکٹرانک میڈیا نہیں آیا تھا۔ خاص طور سے پاکستان کی بات کریں تو وہاں صرف PTV تھا، اس کے علاوہ PTV بھی لیٹ 60s میں آیا، تو اس سے پہلے تو صرف پرنٹ میڈیا تھا۔ پرنٹ میڈیا کی آج کیا پوزیشن ہے آپ کے خیال میں، اور آپ وابستہ بھی ہیں غالباً ایک ادارے سے؟ جی ہاں، میں نے تو پوری زندگی یہی کام کیا ہے، اور نیوز ڈیسک مختلف اخبارات کی، پہلے جسارت، اس کے بعد ایکسپریس، اس کے بعد دنیا، تو تقریباً 35 سال میں نے
نائٹ ڈیسک پر ہی گزارے، مین نیوز ڈیسک پر گزارے. اور آج بھی میں پورے دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی کو خبر معقول طریقے سے پڑھنی ہے اور بالکل ہر اعتبار سے مکمل خبر، وہ اخبار ہی میں ہوتی ہے تمام جزیات کے ساتھ. کیونکہ پرنٹ میڈیا میں، اس میں الیکٹرانک میڈیا میں یا ویب سائٹ پر، ڈیجیٹل میڈیا میں کوئی بھی خبر آتے ہی پیش کر دی جاتی ہے، اس پر زیادہ تیاری بھی نہیں ہوتی، اور جو سن لیا ادھر ادھر سے 5-6 جگہ سے اسی کو خبر میں ڈال کے بھڑکیلے انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے. تو پرنٹ میڈیا اب بھی معقول ہے، لیکن اب اس کو اس کی دیکھنے والے نہیں ورتھ کیا ہے. نہ تو اس میں پڑھنے والے، اب اخبار پڑھنے والے ہمیں نظر آتے ہیں، نہ اخبار میں کام کرنے والے بڑے صحافی ہمیں اس طریقے سے ایکٹیو نظر آتے ہیں. اور کیونکہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، اخبار اور شرنک ہو رہے ہیں اخبار. جہاں 20 لوگ کام کرتے تھے وہاں 3 لوگوں سے کام چلایا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو پھر اب فیوچر کیا ہے؟ آپ تو 3 لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے تو ایسے اخبارات بھی دیکھے ہیں کہ بہت بڑا اخبار ہے اور ایک آدمی بیٹھ کے پورا پیج نکال رہا ہے. وہ کیا کرے گا آپ خود سوچ سکتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ویورشپ اس کی کم ہو گئی ہے، ریڈرشپ کم ہو گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اخبارات اگر تھوڑے سے زندہ ہیں تو وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا کی مدد سے ہیں کہ لوگ اپنے اسمارٹ فون پر دیکھ لیتے ہیں، اخبارات کو پڑھ لیتے ہیں، خبریں دیکھ لیتے ہیں. خریدنے کا رجحان تو ہمارے ہاں بہت پہلے سے نہیں تھا. تقریباً 50 سال کے دوران ہمارے ہاں خریدنے کا رجحان کم سے کم ہوتا گیا. لوگ خریدتے نہیں تھے، دنیا بھر کی چیزیں خریدتے ہیں، اخبار اور کتاب نہیں خریدتے. یہ ہمارے ہاں کا شروع سے ٹرینڈ ہے. نہیں، پھر بھی اخبار کی سیل تو تھی نا. جیسے میں نے خود ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے گزشتہ دنوں، اس پہ میں نے کام کیا ہے. میں مختلف لوگوں سے ملا ہوں، میں اخبار کے ہاکر سے بھی ملا ہوں، ان کے صدور سے بھی ملا ہوں، میں اسٹالوں پہ بھی گیا ہوں، میں جرنلسٹوں سے بھی بات کی ہے. تو سب کا یہ ماننا ہے کہ پہلے سرکولیشن اگر کسی اخبار کی 3 لاکھ تھی تو اب وہ گھٹ کے جو ہے وہ 18,000 ہو گئی ہے. اگر کسی کی 1.5 لاکھ تھی تو وہ گھٹ کے جو ہے وہ 5,000 ہو گئی ہے. تو یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. یہ تو ایشو ہے، لیکن یہ شروع سے اس طرف توجہ بھی نہیں دی گئی، مالکان نے بھی توجہ نہیں دی. کیونکہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، ہمارے پڑوس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اخبار کو سستے سے سستا رکھا جاتا ہے تاکہ عام آدمی بھی خرید سکے. ہمارے ہاں مالکان نے اس طرف زیادہ توجہ کبھی نہیں دی کہ اخبار 20 روپے کا، 30 روپے کا. اب 30 روپے کا اخبار ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک عام آدمی کے لیے بہت ان افورڈیبل ہے. تو اگر اشتہارات کے ذریعے کمانے کے بعد وہ اخبار کی فروخت سے کمانے کے بارے میں نہ سوچیں اور صرف ہاکر کا معاملہ چھوڑ دیں کہ وہ جتنا کمائے تو اس میں سے اپنا منافع لے لیں، تو آج بھی اخبارات زندہ ہو سکتے ہیں، جرائد بھی زندہ ہو سکتے ہیں. اور یہ کوئی میں انوکھی بات نہیں کہہ رہا، یہ کوئی خیالی دنیا کی بات نہیں ہے. ہمارے آس پاس کے ممالک میں 2-3 سارک کے جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. انڈیا میں آج بھی ایک اخبار ہندی کا ایسا ہے جو 192 شہروں سے شائع ہوتا ہے. اچھا. ہر لوکل چھوٹے شہر کا ایڈیشن ہے اپنا. وہ اس شہر کی سرخی لگاتے ہیں، 4-5 خبریں لگاتے ہیں، وہ شہر کا ایڈیشن ہو گیا، تو وہاں وہ 10,000 5,000 بکتا ہے. اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا وقت تھوڑا سا مختصر ہے اور اسی میں ہم نے ساری بات کو سم اپ کرنا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اخبار کا فیوچر پاکستان میں کیا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ مطلب بلیک فیوچر ہے، بہت مایوس کن ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیا مالکان بھی اس طرف متوجہ نہیں ہیں. ان کی کوشش نہیں ہے کہ اخبار زندہ ہو یا اس میں معیاری چیز آئے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کا سبب بنے. ایسا کچھ نہیں ہے. تقریباً 20-25 سال سے جب سے الیکٹرانک میڈیا کا بوم شروع ہوا تب سے اخبارات کے مالکان نے اپنی مدر آرگنائزیشن کو پس پش ڈال دیا. آج ہمیں جو بڑے چینل دکھائی دے رہے ہیں یہ سب اخبارات کے ذریعے بنے. اخبارات نے کما کر دیا، اس کے بعد ہی آئے، لیکن اوریجنل یعنی ماں کو بھول گئے، اولاد نے ماں کو بھلا دیا. تو یہ بڑی مایوس کن اور بہت تکلیف دہ صورت ہے. یعنی آپ کی نظر میں اخبار فیوچر میں اور یہ جو اس وقت پوزیشن ہے اس سے بھی کم ہوتے چلے جائیں گے. اچھا، اب میں جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لوں. دیکھیے، الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں غالباً 2000 کے بعد آیا، 2002 یا 2003 میں. ہاں، اس میں اس کی ٹوٹل لائف آج تک کی اگر ملائی جائے، آج کا جو دن ہے اس کا سال ملایا جائے تو 25 سال بنتی. لیکن پرنٹ میڈیا نے 70-80 سال گزارے ہیں پاکستان میں، اور اس سے پہلے بھی وہ زندہ تھا کسی نہ کسی شکل میں، بر صغیر میں اگر دیکھیں تو اگر پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیں تو ہمیں 25 سال نظر آتے ہیں ٹوٹل اس کی لائف. کیونکہ میں اس لیے یہ لائف کہہ رہا ہوں کہ آج بھی الیکٹرانک میڈیا کی بھی وہی ویلیو نہیں رہی جو آج سے 15 سال 10 سال پہلے تھی. اب لوگ
ٹی وی چینلز نہیں دیکھتے ہیں. اب آپ کی بات کہ سوشل میڈیا پہ لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور وہی دیکھتے ہیں, وہی کلکس کاؤنٹ ہوتے ہیں, وہی ویوز کاؤنٹ ہوتے ہیں. ادروائز تو الیکٹرانک میڈیا کی بھی ویلیو نہیں. الیکٹرانک میڈیا کو آپ کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں آئندہ 2-3 سال میں؟ ان کی بھی صورتحال بہت بری ہے, بلکہ ان کا زوال تو پرنٹ میڈیا کے زوال سے بھی زیادہ تیز ہو رہا ہے اور مزید تیز ہوگا, کیونکہ اخبارات کی لاگت بہت زیادہ نہیں تھی, ان کا بجٹ بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا. اخبار تو 8-10 لاکھ میں بھی چل جاتا تھا, لیکن چینلز کو چلانا بہت بڑا جھنجٹ تھا اور آج بھی ہے. تو دھیرے دھیرے یہ اپنے اسٹافنگ کم کرتے جا رہے ہیں, لے آف کرتے جا رہے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2-3-4 سال کے بعد تو برائے نام کچھ رہ جائیں گے, اور وہ بھی اس لیے کہ ان کا نام رکھنا ہے. تو جہاں 100 آدمی مل کر کسی ٹی وی چینل کو چلاتے تھے, وہاں اب 8-10 آدمی بھی مشکل سے دکھائی دیتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں ان کو بھی لوگ اب اسمارٹ فون پر دیکھنے لگے. جب اسمارٹ فون پر ڈیجیٹل میڈیا پر وہ چیز آ گئی تو پھر وہ الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے, پھر وہ ڈیجیٹل میڈیا ہی ہو گیا. تو گھروں سے بھی لوگوں نے ٹی وی چینل چلانا شروع کر دیے ہیں, تو وہ یوٹیوب چینل, تو وہ ٹی وی کے اسٹائل کے ہی ہوتے ہیں. تو جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان کے لیے بھی سروائیو کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ان کی ویورشپ بھی گھٹ رہی ہے, بڑھ نہیں رہی ہے, کیونکہ وہ یوٹیوب وغیرہ کا سہارا لے کر, ڈیجیٹل میڈیا کا, اپنی ویب سائٹس کا سہارا لے کر کسی نہ کسی طرح اپنی ویورشپ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بجٹ اب بھی بہت زیادہ ہے اور پریزنٹیشن میں بہت زیادہ خرچ آتا ہے. تو لوگ مالکان کی ترجیح یہ ہے کہ بجٹ کم کرتے جائیں اور برائے نام اسکیلیٹن اسٹاف رکھیں, جو انتہائی ضروری لوگ ہوتے ہیں بس وہی رکھیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ جہاں پہلے 15 رپورٹر ہوا کرتے تھے وہاں 3 ہیں, جہاں 4-5 الیکٹرانک میڈیا میں بھی یہی ہے کہ جہاں 10 اس کے کیمرہ مین ہوتے تھے وہاں 2-3 سے کام چلا رہے ہیں. ڈی ایس این جیز کی بھی ویلیو گھٹتی جا رہی ہے, کیونکہ چیزیں اتنی آ گئی ہیں کہ ان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, چیزیں ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا بھی ختم ہو رہا ہے, ادھر پرنٹ میڈیا بھی ختم ہو رہا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے. یہ جو اتنی بڑی فوج ہم تمام یونیورسٹیوں میں میڈیا اسٹڈیز کے نام پہ ہم تیار کر رہے ہیں اور وہ ڈگریاں لے کے نکل رہے ہیں, ان کا کیا مستقبل ہے پھر پاکستان میں؟ یہ کہاں اکوموڈیٹ ہوں گے جب چینل بھی ختم ہو رہے ہیں اور جب اخبار بھی ختم ہو رہے ہیں؟ تو جب یوٹیوب چینل ہی چلانا ہے تو گھر سے چلانا ہے, تو پھر ڈگری لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ یار آپ نے 40 سال گزارے ہیں, لکھنا آتا ہے, یہ آتا ہے, وہ آتا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ لوگوں کو, نئے بچوں کو ایسا کورس کرائیں لکھنے کا, فلاں کا. میں نے کہا بھائی میں کیوں دھوکہ دوں لوگوں کو, میں ان بچوں کو بڑے بڑے خواب دکھاؤں کہ تم ایک ذرا سا کچھ یوں کر دو گے تو یہ ہو جائے گا اور حکومت ہل جائے گی؟ بھائی یہ چیزیں بیکار ہیں. اور خواہ ان کو اتنے بڑے بڑے خواب دکھا کر 3-4-6 مہینے کا کورس کرائیں اور ان کو جاب بھی نہ ملے, کیونکہ جاب تو سینئرز کو نہیں مل پا رہی, تو ان کے لیے کہاں سے آئے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نئی نسل کو معیار وغیرہ کا تو کچھ شعور ہی نہیں ہے. آپ ان کو کوئی چیز سمجھائیں کہ اخلاقی معیارات یہ ہیں تو ان کی سمجھ میں یہ بات آتی نہیں ہے. تو ہم جیسے لوگ اس پوری صورتحال میں ایک طرف بیٹھ کے صرف تماشا دیکھ سکتے ہیں, اور کم سے کم اتنا مجھے بتائیے وہ فوج جو تیار ہو رہی ہے وہ کہاں جائے گی؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ایک زمانے میں کہنے کو ہوتا تھا نا کہ میرا بیٹا MBA کر رہا ہے, میرا بیٹا BBA کر رہا ہے, تو اب بھی لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میڈیا اسٹڈیز کر رہا ہے. تو وہ دکھانے کے لیے سب چل رہا ہے کہ کسی کو بتا سکیں کہ میرا بیٹا یہ کر رہا ہے. ارے بھائی اس کے بعد اس کی کمرشل ویلیو کیا ہے؟ وہ 2 لاکھ کمائے گا, 4 لاکھ کمائے گا, 3 لاکھ کمائے گا, کیا کمائے گا؟ تو جو میڈیا کی صورتحال ہے اس میں یقین کیجئے کہ اس وقت جو اینیلیز ہیں وہ بیچارے کہیں اگر پھنسے ہوئے ہیں نا تو 25-30 ہزار روپے میں پھنسے ہوئے ہیں. جو حکومت کی کم سے کم تنخواہ ہے نا وہ بھی سب ایڈیٹرز کو نہیں مل رہی. میں نے بعض ایسے سب ایڈیٹر دیکھے ہیں جو 30,000 میں نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں, نائٹ ڈیسک. اب وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ان کی مجبوری ہے, ان کو سمجھایا تو جا سکتا ہے, لیکن بہرحال آپ زور نہیں دے سکتے, کر رہے ہیں. وہ جو 37,500 روپے کم از کم تنخواہ ہے چپراسی لیول کی, غیر ہنرمند کی, وہ بھی نہیں مل رہی اور لوگ کر رہے ہیں, مجبور ہیں. تو نئے آنے والوں کو سوچنا چاہیے, ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر 5 لاکھ روپے لگا کر یا 3 لاکھ روپے لگا کر اپنے بچے کو وہ 2 سال کا کورس کرا رہے ہیں میڈیا 4 سال کا, جی 4 سال کا, تو وہ کیا کرے گا؟ اچھا یہ تو فیس ہے, اس کے علاوہ 4 سال ان کا یونیورسٹی جانا, اس کا خرچہ الگ ہے, وہ ساری چیزیں الگ ہیں. اگر 8-10 لاکھ روپے خرچ کر کے 4 سال آنکھیں پھوڑ کر وہ تیار ہو رہا ہے تو وہ جائے گا کہاں, کھپے گا کہاں؟ سرکاری اداروں میں بھی ایک لمٹ تک ہی کھپت ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اب ایک بات بڑی اہم کی نا آپ نے کہ بھڑکیلی سرخیاں لگا کے آپ نے کام چلا رہے ہیں آپ یوٹیوب پر,
تو پھر جب یہی کام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ڈگری لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کوئی بھی آدمی کر رہا ہے کہیں بھی بیٹھ کے. 20 لوگ چینل چلا رہے ہیں گھر سے بیٹھ کے, یوٹیوب چینل. وہ ظاہر ہے ان کی تربیت بھی کوئی نہیں ہے, الٹا سیدھا ہے. اچھا, لوگوں کو بھی عادت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی سرخی دھوکہ دینے والی ہے تب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ طارق جمیل صاحب نے ایسا کیا کہہ دیا کہ یوں ہو گیا, حالانکہ اس میں خبر میں کچھ نہیں ہوتا. 5 منٹ کی ویڈیو آپ دیکھ لیں, اس میں ایک لفظ بھی نہیں ہوتا, تھم نیل کی, یہاں پہ صرف تھم نیل کا چکر ہے. تھم نیل کا چکر. تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں یہ سب کیا میں یہ کروں گا, میں بھی اسلام دین کے نام پہ دھوکہ دوں گا, اخلاقیات کے نام پہ دھوکہ دوں گا, لوگوں کو بیوقوف بناؤں گا, کیونکہ ویوز اسی سے آ رہے ہیں. اب جو سرکار کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہ اخبارات میں آج بھی سرکار اشتہار دے رہی ہے, اور وہ بڑے بڑے نام, میں نام نہیں لے رہا کسی بھی گروپ کا, وہ صرف اس بات پہ پل رہے ہیں کہ ان کو سرکار بڑے بڑے اشتہارات دے رہی ہے. پرنٹ میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, اسی طریقے سے الیکٹرانک میڈیا کی میں ان کو اشتہارات مل رہے ہیں. اب ان کو اشتہارات تو مل رہے ہیں, اور ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ان کو اشتہارات ملتے رہیں, ان کا پیسہ بنتا رہے, مالکان کا ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے ایک بزنس شروع کیا, ان کا اصل مقصد بھی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب صرف مالکان اشتہارات کی طرف دیکھ رہے ہیں, پھر یہ کتنے, اس کی شکل کیا فیوچر میں آپ کو نظر آ رہی ہے میڈیا کی؟ کہ کیونکہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ اشتہارات دے تو رہی ہے اس وقت بھی الیکٹرانک میڈیا کو یا پرنٹ میڈیا کو, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یوٹیوب چینلز کو بھی اشتہارات دینے شروع کر دیے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اشتہارات دینے شروع کر دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ گورنمنٹ کا یہ ٹلڈ بھی ختم ہو جائے گا کہ بھائی فلاں گروپ کو ہمیں لازمی طور پہ دینا ہے اشتہار. تو جب ہمارا وہی کام, یعنی لوگوں تک وہ بات ہماری وہاں سے پہنچ رہی ہے, یوٹیوب سے پہنچ رہی ہے یا ڈیجیٹل میڈیا سے پہنچ رہی ہے, تو پھر اتنے بڑے بڑے اشتہارات ان کو نسبتاً کم پیسے دینے پڑیں گے بجائے بنسبت الیکٹرانک میڈیا کے یا پرنٹ میڈیا کے. تو گورنمنٹ پھر اس میں بھی انٹرسٹ اگر لینے لگے گی, کوسچن میرا لمبا ہو گیا, تو پھر آپ کے خیال میں فیوچر کیا بنے گا, پھر کیا شکل بنے گی میڈیا کی؟ دیکھیں, ایک حتمی شکل یہ بن سکتی ہے کہ جیسے الیکٹرانک میڈیا جب آئے تھے سن 2000 میں, تو اس وقت ان کو بلند کرنے میں اینکرز کا بڑا ہاتھ تھا. پہلے تو اینکرز کو تیار کیا گیا, پھر وہ اینکرز اسی اپنے چینل کو مضبوط کرنے میں لگے. تو ان اینکرز کو ملتے تھے معقول مشاہرے, یعنی 20 لاکھ 30 لاکھ 50 ایسے بھی چلتے مور دین کبھی, یعنی ایک جرنلسٹ نے آج سے 20 سال 25 سال پہلے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے پیسے وہ کمائے گا. تو وہ اصل میں وہ ان کے مشاہرے نہیں تھے, ان کے ایجنڈے کے پیسے تھے جو جن کاموں کو وہ کرتے تھے. تو اب حکومت یہ سوچے گی کہ ہم ہر سال 40-50 کروڑ کے یا 2 ارب کے یا 3 ارب کے اشتہارات کیوں دیں, کیوں نہ ہم اپنی مرضی کے یوٹیوبر تیار کر لیں 250-300 جو ہمارا ایجنڈا بھی آگے بڑھائیں گے, اور ہم ان کو اشتہار بھی دیں گے یا ان کو سپورٹ کریں گے. 400-500 یوٹیوبر تیار کر کے ہر ایک کو 10-10 لاکھ روپے مہینہ بھی اگر وہ دیں گے تو ان کی تب بھی سستا پڑے گا, بھرپور طریقے سے جائے گی بات, اور سستے میں پڑے گی. تو یہ صورتحال بہت زیادہ دور نہیں ہے, اور یہ مالکان کو سوچنا چاہیے کہ اپنی کریڈیبلٹی کو کس طرح برقرار رکھیں, اور اب بھی ہوش کے ناخن لیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, اپنی امپائرز کو زندہ رکھنے کے لیے, کہ حکومت آئندہ ہمیں اشتہار کیوں دیتی رہے, اس کی پلاننگ کی جائے, اس کا سوچا جائے. کیونکہ حکومت کے پاس جواز نہیں ہوگا کہ ہم ان کو کیوں دیں, آپ کو ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ ویوز یوٹیوبرز کے زیادہ آ رہے ہیں. اگر اس کے 3 لاکھ ایک پروگرام پہ آ رہے ہیں یا 4 لاکھ ویوز, تو وہ اخبارات کو کیوں دے گی جس اخبار پہ ایک مضمون پہ 200 ویوز ہیں, کسی پہ 200 ریڈر ہیں اس کے, یا 300 ریڈر ہیں یا 1000 ریڈر ہیں, تو کیوں دیں اس کے مقابلے میں 5 لاکھ 3 لاکھ والے کو دے گا. بالکل. اچھا, پھر عام آدمی بھی انہیں کو پڑھ رہا ہے, انہیں کو سن رہا ہے, انہیں کو دیکھ رہا ہے, میمز کی شکل میں بھی انہیں کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ یوٹیوبرز اپنی چیزوں کے ٹکڑے بھی چلاتے ہیں. تو ایک ایک ٹکڑا 2-2 لاکھ پہ جا رہا ہوتا ہے, اور پورا پروگرام ہے وہی 4 لاکھ پہ جا رہا ہوتا ہے. تو پھر وہ اخبارات یا جرائد اور پرنٹ میڈیا تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا اس پورے معاملے میں. وہ اپنی جگہ ہیں جو ایک رسمی کارروائی کے طور پر وہ تو مالکان کے جو بڑے گروپ ہیں, ان کے مالکان کی بڑی ہیوی قسم کی رقم وہ وصول کرتے ہیں سرکاری اشتہارات کی شکل میں, اس لیے انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے اس کو, اور شاید رکھیں گے. لیکن وہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ یہ ضرورت ختم ہو جائے گی حکومت کی کہ بھائی ہمارا وہی کام وہ دوسرے یوٹیوبر کر رہے ہیں, تو پھر ہم یہ اتنے ہیوی اشتہارات ان کو کیوں دیں, اور پھر بلیک میل بھی ہوتے ہیں ان کے سے, اور وہ تو ان کے خریدے ہوئے لوگ ہوں گے, ان کی مرضی کے لوگ ہوں گے. اور خاص طور پر جیسے الیکٹرانک میڈیا ان کا اشتہارات کا معاملہ ختم ہو جائے گا, اسی طرح ریڈیو FM ریڈیو وغیرہ ہیں, ان کی بھی بہت لمیٹیڈ ہو جائے گا. اچھا, ایک پہلو اور بھی ہے جس پر لوگوں نے ابھی تک توجہ نہیں دی. بعض بڑے گروپ ہیں, صنعتی گروپ ہیں, جو ہر سال کروڑوں روپے نکالتے ہیں اشتہارات دینے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا گروپ یہ سوچے کہ میں دوسروں کو اتنا دیتا ہوں تو میڈیا ہاؤس اپنا ہی بنا لیتا ہوں نا, میں 15-20 یوٹیوب چینل بنا لیتا ہوں,
اور لوگ بٹھا دیتا ہوں تو وہ ہماری چیزیں بیک گراؤنڈ میں رکھ کے سارے پروگرام بھی بنائیں گے. ہمارا مزاحیہ پروگرام بھی اگر 1 گھنٹے کا ہوگا, پیچھے پورا سیٹ ہمارا لگا ہوگا, 2 اینکر ہم ہائر کر لیں گے, تیار کر لیں گے, تو وہ آپ کو کیوں دیں پھر اشتہار؟ وہ اپنا یوٹیوب چینل کیوں نہ چلائیں؟ جیسے کپل شرما شو ہے, اس ٹائپ کا شو ہمارے یہاں کوئی بڑا گروپ چلانا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہ پورا سیٹ ان کا اپنا اشتہارات کا ہوگا, اس میں 4-5 بڑی شخصیات کو انہوں خرید لیا, انہوں نے ماہانہ مشاعرے پہ رکھ لیا. اللہ خیر صلی اللہ, تو آپ کو کیوں دیں یا کسی اور کو کیوں دیں, اخبار کو کیوں دیں؟ وہ اپنا خود ہی چلا لیں گے معاملہ. یعنی الیکٹرانک میڈیا پڑھنے والے, پرنٹ میڈیا پڑھنے والوں کا مستقبل کو بہت زیادہ اچھا آپ کو نظر نہیں آتا. ایک دوسرا, اخبارات چونکہ بند ہو رہے ہیں تو ان کو سروائیو کرنے کے لیے آپ یہ ان کو مالکان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو سوچیں, ورنہ حکومت ایک وقت آئے گا کہ آپ پر توجہ دینا چھوڑ دے گی اور آپ کی بات سے زیادہ یوٹیوبر کی بات کو ماننا. اچھا, ایک بات اور میں بتا دوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو کیا امکانات ہیں جاب وغیرہ کے, معاشی امکانات, تو یہ جو میں نے آخری بات کی ہے آپ سے کہ بڑے صنعتی گروپ اپنے چینل سٹارٹ کر کے اپنی چیزیں خود تیار کریں تو اس میں لوگ کھپ سکتے ہیں. اگر یہ ایسا ہو, اس میں بھی یوٹیوبر آئیں گے نا, اس میں بھی آپ کو ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو نہیں ہے, اس میں آپ کتنے ویو کھینچ سکتے ہیں, کتنی سرخیاں نکالنے کی آپ کو صلاحیت ہے, بھڑکتی ہوئی بھڑکیلی یہ سنسنی خیزی آپ پھیلا سکتے ہیں. بس وہ کاؤنٹ ہوگا. جھوٹ زیادہ بک رہا ہے, یعنی وہ تھم نیل میں کچھ ہوتا ہے اور اندر وہ بات ہی نہیں ہوتی. اچھا, یہ جھوٹ زیادہ بک رہا ہے. یہی چیز میمز میں بھی ہوتی ہے, یوٹیوب کی ویڈیوز میں بھی ہوتی ہے, اور اب میٹر میں بھی ہوتی ہے. جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے, آپ متوجہ ہوئے اندر دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے, اشارہ بھی نہیں ہوتا. یہ چیز وہاں بھی چل رہی ہے. یہ پورا جھوٹ تینوں فارمیٹس میں چل رہا ہے, پرنٹ میں بھی, الیکٹرانک میں بھی, ڈیجیٹل میں بھی. یعنی جھوٹ کا کاروبار ہے. جھوٹ کا تو کاروبار ہے, وہ چلے گا نہیں پھر, زیادہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, وہ چلے گا نہیں. بہت شکریہ ابراہیم صاحب, آپ نے بڑی دلچسپ گفتگو کی. ناظرین, یہ گفتگو آپ کے حوالے سوچئے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ کتنی جاندار اور کتنی سچی اور کتنی حقیقی ہیں. اس کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.